السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں بہنوں، منصف اوان ایڈوکیٹ کا لاہور سے آپ کو سلام ہو۔ قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کا، کروانے کا، تیزی سے اور آگے فارورڈ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو، آج اتوار ہے، سنڈے ہے اور 13 سپٹمبر ہے۔ میں آپ کو صرف اس فکر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آج ثاقب نثار کو تلاش کر رہا ہوں۔ اب اس کی آگے میں وضاحت کروں گا۔ دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موٹر وے کے حوالے سے بھی ایک ریپ کیس آپ کے سامنے جو ہے نا آیا ہوا ہے 3 دن سے، جس کی سٹوریاں بدل رہی ہیں، ڈیفرنٹ قسم کی حکومتی بیانات بدل رہے ہیں، وزیر اعلیٰ کے بیانات، آئی جی کے بیانات، فیاض الحسن چوہان کے بیانات اور راجہ بشارت کے بیانات، یہ آپس میں بھی نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ اس وقت پوری قوم جو ہے یہ پریشانی میں مبتلا ہے کہ باہر سے آئی ہوئی ایک عورت موٹر وے کے اوپر لٹ جاتی ہے اور اس کے بعد سی سی پی او نے اس کا تماشا بنایا ہے، جس کا پوری قوم کو دکھ ہے، افسوس ہے۔ ٹھیک۔ اب اس سے جڑتے ہوئے آج کی یہ خبر ہے، میں نے اب تک ٹی وی پہ دیکھی ہے، 4 ریپ کے کیس آج رپورٹ ہوئے ہیں ٹی وی پہ۔ 4 گجرانوالہ کا رپورٹ ہوا ہے، کراچی کا رپورٹ ہوا ہے اور 2 ایسے شہروں کے ہوئے ہیں جو ریپ ہوئے ہیں بچی کے ساتھ، ایک 17 سال کی عورت کے ساتھ، وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک کاری والا چل رہا ہے 6 سال بچی کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ 4 واقعات کٹھے جو ہے ریپ کے اوپر جو ہے نا، یہ آج ٹی وی پہ رپورٹ ہوئے ہیں، جو آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور سب سے بڑا کیس تو وہی ہے جو موٹر وے والا کیس ہے۔ تو دوستو، یہ کیا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں اس طرح کا کوئی ماحول بنتا جا رہا ہے؟ کوئی اس طرح کی یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے کرونا کی طرح کہ جی ریپ والے کیس زیادہ ہونا شروع ہو گئے؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ تو ماہر نفسیات آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں اس طرح یکدم ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 2 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کرائم میں اس وقت پنجاب نمبر 1 پہ آ گیا ہے، جو کہ پہلے نمبر 1 پہ تھا سندھ تھا، یا پہلے نمبر 1 پہ کے پی کے اور بلوچستان ہوتا تھا، آج پنجاب ہو گیا ہے۔ ابھی آج سروے میں بتا رہے تھے ڈکیتیاں، چوریاں، موبائل سنیچنگ اور یہ ریپ والے کیس، یہ سارے کیسوں میں پنجاب نمبر 1 پہ آ گیا ہے۔ ہم ترقیاتی کاموں کی بات نہیں کر رہے، ابھی کوئی سڑکوں کی، پلوں کی، اورنج ٹرین کی، میٹرو کی، یہ باتیں ہم کر ہی نہیں رہے، ہم جرائم کے اضافے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوستو، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آج مجھے ثاقب نثار یاد آ رہا ہے اور میں ثاقب نثار کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ میری ہیلپ کریں اس کے ڈھونڈنے میں۔ کیوں؟ کہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایک الیکٹڈ جمہوری حکومت کا تختہ الٹنے میں اہم رول ادا کیا، نواز شریف کی حکومت کو گرانے میں اہم رول ادا کیا، بلکہ اس نے یہ کٹ پتلی حکومت اور سلیکٹڈ حکومت کو لانے میں بھی اہم رول ادا کیا۔ میرے حساب سے لوگ ادھر ادھر کے اور چیزیں دیتے ہیں، میرے حساب سے سب سے زیادہ جو قصور ہے نا، وہ ثاقب نثار کا بنتا ہے۔ اب ثاقب نثار کا جو میں یہ کیس کر رہا ہوں اور میں ریپ کی باتیں کر رہا ہوں اور ثاقب نثار کو یاد کر رہا ہوں، کیوں یاد کر رہا ہوں؟ دوستو، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یا میں یہ پہلی دفعہ بات نہیں کر رہا کہ ریپ کی سٹوریاں پاکستان سے لے کے کیلیفورنیا تک کس کی مشہور ہیں۔ ریپ کی سٹوریاں
پاکستان سے لے کے پوری دنیا سے ہوتے ہوئے کیلیفورنیا کی عدالت تک کس کی مشہور ہے. اور پھر یہ جو سٹوریاں ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس کے اوپر مہر تصدیق ریحام خان کی کتاب جو ثبوت کے طور پہ ہر جگہ پیش کی جاتی ہے وہ موجود ہے. جس نے اپنی آنکھوں دیکھیں یہ ساری چیزیں ریسنٹلی دیکھی ہیں, وزیر اعظم بننے کے بعد کی دیکھی ہیں, پہلے کی بھی اور بعد کی بھی. اور پہلے کی ساری باتیں ایڈمیٹڈ ہیں. ہمارے محترم مانتے ہیں کہ جناب یہ پہلے مجھ سے یہ غلطیاں ہوتی رہی ہیں. ایسی ریپ والی سٹوریاں, ایسی گھنونے کردار والے کو صادق اور امین ڈکلیئر کرنے پر میں ثاقب نثار کو ڈھونڈ رہا ہوں. میں ڈھونڈ رہا ہوں اس ثاقب نثار کو کہ جس کی ہر چیز اس کے سامنے آئی. اس کی نیازی انشور کمپنی سامنے آئی. اس نے کہا کوئی بات نہیں بیٹا, یہ آپ کی کوئی بات نہیں, یہ جو وہ کمپنی ہے نا یہ صرف نواز شریف کی پکڑنی ہے, آپ کی ہم نے کمپنی پکڑنی نہیں. نیازی سروسز کمپنی کو کچھ نہیں کہنا. اس کا واضح طور پہ بنی گالا میں انکروچمنٹ کا کیس سامنے آیا. ساری بنی گالا کی انکروچمنٹ گرا دی گئی اور عمران خان کو کہا نہیں تجھے بیٹا, بیٹا تیرے لیے کچھ نہیں ہے, بیٹا تیرے لیے کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے ایم این اے ایم پی اے پاکستان کے نااہل ہوئے اور باجی علیمہ کو کہا کہ صرف آپ 5 کروڑ جمع کرا دیں, باقی اربوں کے یہ تیرے نیو یارک کے پلازے اور تیرے دبئی کے پلازے سب حلال ہیں, آپ صرف تھوڑی سی معمولی رقم جمع کرا دیں. اور پھر اینڈ پہ اس شخص کو آپ نے صادق اور امین ڈکے. یار میں حیران ہوں کہ جب صادق اور امین ثاقب نثار صاحب ڈکلیئر کر رہے تھے ایک ایسے شخص کو جو پوری دنیا میں بدنام تھا, جو اپنی زبان سے مانتا تھا, جس کی سٹوریاں ریحام خان نے بتائی ہیں, اس وقت ثاقب نثار کے یہ قلم والے ہاتھ نہیں کانپے, یہ زمین نہیں پھٹ گئی, یہ آسمان نہیں گر پڑا. اور ایسے شخص کو پھر ملک کا سب سے بڑا عہدہ دے دیا گیا جس کی داستانیں پوری دنیا میں مشہور ہیں. دوستو یہ جو بات میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں نا, یہ بات ایسے نہیں جوڑ رہا. جب ہم نجی محفلوں میں بیٹھتے ہیں نا تو وہاں پہ یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ یار یہ اتنی غلطیوں کے باوجود, عدالتوں کے فیصلوں کے باوجود, کیلیفورنیا کی عدالت کے باوجود ایک اعظم وزیر اعظم بن سکتا ہے, اس کو کوئی جیل نہیں ہوتی, اس کو کوئی نااہلی نہیں ہوتی, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی, تو پھر یہ تو معمولی بات ہے. یعنی کہ اس کے کلچر میں اضافہ ہوا ہے اس چیز کا. اس لیے میں ثاقب نثار کو تلاش کر رہا ہوں, اس لیے مجھے دکھ ہو رہا ہے, اور میں ثاقب نثار کو تلاش کر رہا ہوں کہ جس نے صرف جب سے میں بڑا ہوا ہوں ہم صادق اور امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے آئے ہیں. جب سے میں بڑا ہوا ہوں, میری 60 سال سے اوپر کی لائف ہے, ہم صادق اور امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے رہے. اور اس نے اس کے برابر کر کے صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ بھی منہ سے نہیں ادا کر سکا. اور اس کو سمجھایا گیا کہ تم مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگاؤ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے. آج مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جو چینل میں کھولتا ہوں وہاں ریپ کی سٹوری آ رہی ہے, جو چینل کھولتا ہوں زنا کی سٹوری آ رہی ہے, بچی ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, چھوٹا ہو, زبردستی کے ہو, ہر طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ کلچر تو پھر عام ہونا ہے.
اور پھر اس کے اوپر آپ نے ابھی جو مزید پوری وفاقی کابینہ نے بھنگ کو جائز قرار دے دیا گیا ہے. بتائیں مولوی کدھر ہیں جو فتویٰ دینے والے تھے؟ کوئی مولوی نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بڑے بڑے مولانا صاحب کدھر ہیں بھائی؟ کیا بھنگ جائز ہے؟ کہ مولانا صاحب ایک فتویٰ آپ بھی دے دو تاکہ ہم تسلی سے پی سکیں. یہ تو وفاقی کابینہ نے فیصلہ دیا ہے، آپ تسلی سے ایک فیصلہ ہمیں دے دیں کہ تاکہ فتویٰ دے دیں تاکہ ہم بھی آرام سے پی سکیں کہ واقعی بھی ٹھیک ہے. کدھر گئے علماء؟ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں اور سب خاموش ہیں. تو دوستو پھر یہ ایسا کلچر تو آنا ہے، ایسا کلچر تو آنا ہے. ابھی تو آپ دیکھیں گے اس کے جو آفٹر شاکس ہوتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے نا اس کے آفٹر شاکس ہوتے ہیں جو بعد میں پتہ چلتے ہیں. اس کے ماحول کا آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اثر پڑ رہا ہے، کس طرح ہائی لیول پہ یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں ریحام خان کی کتاب میں. ان ساری چیزوں کا جو ہے نا اثر آہستہ آہستہ پڑنا ہے، کیونکہ اس بڑے آدمی کو نہ صرف سزا نہیں دی گئی بلکہ اس کو سب سے بڑا عہدہ دے دیا گیا ہے. اور وہ عہدہ دیا ہے ثاقب نثار نے، جس کی اپنی ویڈیو لیک ہوئی تھی کہ یار نون لیگ دے 5-7 MPA تو میں NG ادھر کر دیں. ہاں آپ وہ ویڈیو لیک نہیں ہوئی. اس لیے میں ثاقب نثار کو ڈھونڈ رہا ہوں. آپ بتائیں کہ ثاقب نثار کی سزا کیا ہے، جس نے سارا یہ کلچر پیدا کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یہ سارا کچھ کیا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے میری اگلی ویڈیو میں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ تعالی میں اگلی ویڈیو میں مزید کوئی انکشافات لے کے آپ کے سامنے پیش ہوتا ہوں. خدا حافظ.